آج یہ جشن وارث پاک سنبھل کی سرزمین پر میری پہلی حاضری آپ حضرات کی محبت اور وارث پاک سے عقیدت لائق مبارکباد بھی ہے اور آپ کی نجات کا سبب بھی ہے۔ ہمارے محب محترم حضرت صاحب محمود صاحب، حضرت وارث محمود صاحب اور دیگر سلسلے وارثیہ کے ذمہ داران احترام کوشان حاضر ہیں۔ ان کی حاضری میں میں اپنا خراج پیش کروں گا۔ ابھی آپ کے سامنے کشش صاحب خانواد اشرفیہ سے سلسلے وارثیہ کا تعلق پیش کر رہے تھے۔ یقیناً دونوں سلسلوں میں اور لوگوں میں جو مودت، جو محبت اور جو مؤانست ہے، اس کی مثال کبھی ملا کرتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ مخدوم کا چاہنے والا وارث پاک کے قربان کیوں ہے، اور وارث پاک کا چاہنے والا مخدوم پاک سے محبت کیوں کر رہا ہے؟ ولی تو سب کا ہوتا، ولی کسی گھر کا نہیں ہوتا۔ جو نیتا ہوگا وہ کسی گلی کا ہوگا، لیکن جو ولی ہوگا وہ علی کا ہوگا۔ ولی سب کا ہوتا ہے، مگر اس کے باوجود جو تعلق ہے، وہ تعلق اس کا راز میں کھولتا ہوں۔ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر سلوک کرتا ہے۔ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر سلوک کرتا ہے اور اس کی صفات کا مظہر ہوتا ہے۔ اس کی صفت کا مظہر ہوتا ہے۔ جو نبی میں اور اس کی صفت کا مظہر جو ولی آیا، وہی ولی میں جو نبی میں معجزات بن کر کے ہوتے ہیں، وہ ولی میں کرامت بن کے ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہندوستان کی سرزمین پر تخت شاہی کو ٹھوکر مار کر کے آتے ہیں تو مظہر عیسیٰ بن کر کے آتے ہیں، اور وارث پاک بھی جب سلوک کی راہوں میں نکلتے ہیں تو وہ بھی مظہر عیسیٰ بن کر کے نکلتے ہیں۔ تو دونوں بزرگ مرتبہ عیسیٰ ہیں۔ تو جو کمالات کوڑیوں کو شفا دینا، مردوں کو زندہ کرنا، بے سہاروں کو سہارا دے دینا، زبان کی تاثیر، نگاہوں کی تاثیر، چلنے پھرنے کی تاثیر جو حضرت عیسیٰ میں ہے، وہ اگر ہم 600 برس پہلے دیکھتے ہیں تو مخدوم اشرف میں نظر آتا ہے، اور 100 برس پہلے دیکھتے ہیں تو وارث پاک میں نظر آتا ہے۔ تو جو مزہ میرا تجربہ ہے، میں گھر کا گواہ ہوں۔ مریدیں تو کبھی کبھی مرید باتیں بناتا ہے، میں گھر کا گواہ ہوں، چوکھٹ کا گواہ ہوں۔ قسم ہے مخدوم اشرف کی چوکھٹ کی۔ مجھے جو مزہ مخدوم اشرف کے در پہ ملتا ہے، وہی مزہ مجھے دیوا کے چوکھٹ پہ ملتا ہے۔
زرینوں کے دل تڑپنے کا انداز بے قرار رہنے کی حالت تو یہ ہے سلسلے اشرفیہ اور سلسلے ایک پوائنٹ اور دوسری بات یہ ہے جہاں ضرورت ہو والد پاک کی چوکٹ کے پیغام کے ساتھ بول رہا ہوں جہاں ضرورت ہو جہاں حسد ہو جہاں تفرق ہو وہاں ولایت بسیرا نہیں کرتی ایک ولی کی تمام پہچانوں میں سب سے بڑی پہچان جو سماجی طور پر یہ ہے کہ ولی کا سینہ مدینہ تو ہوتا ہے لیکن اس میں کینہ نہیں ہوتا ولی کے سینے میں کبھی کینہ نہیں ہوتا ولی کے سینے میں کبھی قدرت نہیں ہوتی ولی کے سینے میں کبھی بغض نہیں ہوتا ولی کے سینے میں کبھی اناد نہیں ہوتا یہی ولیوں کی پہچان ہے یہی ولیوں کی پہچان ہے ولایت کا مطالعہ کرنے والوں آج میں سنبھل کی سرزمین پر تمہیں دعوت فکر دے کے جا رہا ہوں یہ پہچان یاد رکھنا ولیوں کے ہاں قدرت نہیں ہے ولیوں کے ہاں اعتراف ہے ولیوں کے ہاں احترام ہے ولیوں کے ہاں کرامت ہے ولی اعتراف کرتا ہے قدرت نہیں رکھتا آپ نظام الدین کے ملفوظات پڑھ لیجئے دوسروں کے بارے میں بتاتے نظر آئیں گے غریب نواز کے بارے میں پڑھ لیجئے دوسروں کے بارے میں بتاتے نظر آئیں گے قطب الدین کے ملفوظات پڑھ لیجئے دوسروں کی ولایت کا چرچا نظر آئے گا اور حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی کے ملفوظات پڑھ لیجئے دوسروں کے مقام بتاتے نظر آئیں گے بایزید کی بات ہو دوسروں کا مقام بتا رہے ہیں ابراہیم ادہم کی بات ہو دوسروں کا بتا رہے ہیں مقصد غوث اعظم کی بات ہو دوسروں کا مقام بتا رہے ہیں ولایت دوسروں کے مقام کو گھٹاتی نہیں ہے بلکہ دوسروں کے مقام کو بتاتی ہے ولی کے دل میں اللہ کی رحمت ہوتی ہے قدرت نہیں ہوتی ہے ہر خانقاہ پہ اپنی ٹوپی پہنائی جا رہی ہے ہر خانقاہ پہ اپنی ٹوپی پہنائی جا رہی ہے ہر خدمت پر اپنی پگڑی باندھی جا رہی ہے اور سارا کریٹ اپنا نام لکھ لو یہ ولیوں کا سلسلہ وہ سلسلہ ہے جو قیامت تک چلتا ہے قیامت تک چلتا رہے گا کسی دکاندار کی دکان بند ہو سکتی ہے اور کسی کی جھوٹی خانقاہ پہ تالے بھی رکھ سکتے ہیں ان غیر ذمہ دار مدرسے بند ہو سکتے ہیں غیر ذمہ دار مدرسے بند ہو سکتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا جب ضرورت بدلتی ہے جب ضرورت بدلتی ہے تو برائی کے اڈے ملٹی پلیکس تھیٹر سے جو ہیں اقتصادیات سے جب جوجھتے ہیں تو وہاں پر بزنس کا کمپلیکس بن جاتا ہے بڑے بڑے برائی کے اڈے مارکیٹ بن گئے تجارت گاہ بن گئی مدرسے بند ہو گئے خانقاہیں جھوٹی بند ہو گئی دنیا داری کے اڈے بند ہو گئے مگر اے وارث پاک تمہاری چوکھٹ چمکتی ہے چمکتی رہے گی وجہ کیا ہے سب کی دکان بند ہو جائے لیکن ولی کی خانقاہ بند نہ ہو وارث پاک کا فیضان بولے گا نادان فاسق کی دکان بند ہو سکتی ہے لیکن عاشق کی چوکھٹ نہیں بند ہو سکتی عاشق کی چوکھٹ یہ وارث یہ انبیاء کے علوم کے یہ وارث ہیں ہم جیسے ٹوپی لگانے والے نہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں نبی کے وارث کو دیکھنا چاہتے ہو نبی کے وارث کو دیکھنا چاہتے ہو تو علی کو دیکھو اور علی کے وارث کو دیکھنا چاہتے ہو تو وارث علی کو دیکھو جو علی کا وارث
ان کے علم کا وارث، جو علی کا وارث، ان کی حکمتوں کا وارث، جو علی کا وارث، ان کی نجابت کا وارث، جو علی کا وارث، ان کی کرامت کا وارث، جو علی کا وارث، ان کے سوچ کا وارث، جو علی کا وارث، ان کے اتقاء کا وارث، جو علی کا وارث، ان کی پاکیزگی کا وارث، جو علی کے وارث، ان کی ولایت کا وارث، جو علی کا وارث، ان کی طہارت کا وارث، اور میں جو علی کا وارث وہ کعبے کا وارث، جو علی کا وارث وہ کعبے کا وارث، اسی لیے تو وارث پاک احرام میں گھوم رہے ہیں، مجھے کیا ہے وہ کعبے کے وارث نظر آ رہے ہیں۔ تو کعبے کا وارث احرام نہیں کرے گا؟ کعبے کا وارث احرام پہنے ہے۔ عقل نے کہا ارے یہ کون سی بات ہے، ہر وقت وارث پاک احرام پہنے ہوئے ہیں۔ ارے سم ٹائم جب اسٹیج پر جانا ہو یہ بات بدل